کہ اپنے آقا کی پٹائی کے بعد ان کا ملازم بھی جنگ سے فرار ہو گیا. 360 ختم کیا، جو بھی کیا، پاکستان کی ایسی خاموشی 70 سال میں نہیں نظر آئی. کہ ہم نے پہلے 2-3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے اوپر، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ کشمیر پہ ہی ہوگی. پاکستان ہندوستان پر اس تمام جو سفارتکاری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، اس کا اثر کیا ہوا؟ کوئی اثر نہیں. امریکہ کی رپورٹ آئی ہے ابھی ٹیررزم کے اوپر، تو ملبہ سارا پاکستان کے اوپر. کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے پچھلے 2 سال میں امریکہ کی، ان کو ٹرمپ کی، کہ ٹرمپ میرا ہاتھ پکڑتا ہے اور رپورٹ میرے خلاف آ گئی ہے. سب سے زیادہ نقصان 70 سال میں کشمیر کو عمران خان کی حکومت نے پہنچایا. فائز صاحب ودن 60 سیکنڈز آپ نے مجھے اپنا آنسر دینا ہے. بتائیے، آپ سمجھتے ہیں جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ درست سمت میں گامزن ہے؟ کہتے ہیں دوڑ لگی ہے، ٹکرز کی، خبروں کی، 2 کی لگی. ایک لگی پاکستان جنگ سے فرار ہو گیا. اپنے آقا کی پٹائی کے بعد مونا سمجھ رہی ہے کہ جملہ کس کا ہو سکتا ہے، کہ اپنے آقا کی پٹائی کے بعد ان کا ملازم بھی جنگ سے فرار ہو گئے. 1 اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن دہشت گرد کو شہید قرار دے دیا. یہ بھی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب سوچتے رہیے گا کتنی پابندیاں آپ پہ لگنے والی ہیں. سب کو بتائیں کہ بے نظیر بھٹو کو پرائم منسٹر بنانے سے روکنے کے لیے، غیر شرعی قرار دینے کے لیے، غیر اسلامی قرار دینے کے لیے اسامہ اور نواز شریف کے تعلقات تھے. اور یہ الزام بھی لگتا ہے کہ اسامہ نے نواز شریف کو پیسے دیے تھے. ہماری پالیسی بہت کلیئر ہونی چاہیے. اگر مگر نہیں چلے گا، اگر مگر نہیں چلے گا، یہ ہم کشمیر سے دستبردار ہو جائیں. تو تاریخ بہت تلخ ہے، تاریخ بہت ظالم ہوتی ہے. تاریخ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے، بچا کے رکھتی ہے. جنرل صاحب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، سن لیا. یہاں پہ ذریعہ ایک کمنٹ میں 61 سیکنڈز میں بتاتا ہوں تمہیں کہ بالکل پالیسی ہماری کمزور ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پالیسی سے کوئی پازیٹیو نتیجہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس پالیسی میں کوئی فنیس نہیں ہے. تو یہ تو صورتحال جیسے جیسے بدلتی ہے، لوگ اپنے سٹانس بھی اور چیزیں بدلتے رہتے ہیں. لیکن کل کے بارے میں جو آپ نے بات کی، دیکھیے بات یہ ہے، میری سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم نے پہلے 2-3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے اوپر، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ کشمیر پہ ہی ہوگی، پاکستان. لیکن یہ میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ حالات ہمارے بدل گئے ہیں، جہاں پہ ہم انٹرنیشنلی آج آئسولیٹڈ ہیں کسی حد تک. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب امریکہ کی رپورٹ آئی ہے ابھی ٹیررزم کے اوپر، تو ملبہ سارا پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹیررزم میں ان کو ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے پہلے محنت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی درست کریں، جو ہماری فورن پالیسی میں نہیں ہو رہی. اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کے 70,000 لوگ مارے گئے اور آپ کے سر سے یہ پھر بھی ٹیگ لگا رہا آپ کے ماتھے پہ کہ آپ ٹیررزم کراتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکن سوچ کیا ہے. افغانستان سے اب جتنا بھی ٹیررزم ہمارے خلاف ہوتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ نیٹو اور امریکہ کو پتہ نہیں ہوگا، ان کی ناک کے نیچے سارا ٹی ٹی پی وہاں سے کرتی ہے، اور لیکن وہ اس کا نام نہیں لیتے. اس رپورٹ میں جو امریکن کانگریس نے چھاپی اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو پاکستان کو ایک ڈاک میں کھڑا کیا ہوا ہے. جب تک ایک اگریسو پالیسی کے ذریعے آپ اپنی کریڈیبلٹی دنیا میں درست نہیں کرتے، آپ دنیا کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ٹیررزم نہیں ہے. یہی پوائنٹ ہے. ہندوستان پر اس تمام جو سفارتکاری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، اس کا اثر کیا ہوا؟ کوئی اثر نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا نے جو کوشش کی، 2-3 چیزیں بڑی موٹی موٹی. ایک تو یہ کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دہشت گردی. دوسرا یہ کہ جو وہاں پہ آرٹیکل 370 ختم کیا تو اس کو یونین ٹیریٹری میں کنورٹ کیا. یہ ایشوز وہ تھے جنہوں نے خود بخود اس قصے کو انٹرنیشنلائز کیا. ہمارے لیے یہ ایک اپرچونٹی تھی کہ یہ جب دنیا میں اٹھ گیا قصہ تو اب ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ آج ہماری پالیسی ہے صرف ریئیکشنری. انڈیا کچھ کہتا ہے، انڈیا کہتا ہے جی پاکستان سے دہشت گرد آتے ہیں، یہاں پہ لانچ پیڈ ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں جی ہم ریفیوٹ کرتے ہیں، کوئی لانچ پیڈ نہیں ہے. اگلے دن ختم بات، ہم سو گئے. یہ چیزیں اس طرح نہیں چلتی.
आप दोनों का पॉइंट आगे मैं मुजम्मिल साहब की तरफ जाना चाहूंगी। मुजम्मिल साहब, 360 खत्म किया, जो भी किया, पाकिस्तान की ऐसी खामोशी 70 साल में नहीं नजर आई जैसे इमरान खान ने कर दी है। और कहा जाए कि सेल आउट किया है उन्होंने कश्मीर का मोदी के आगे, और ऐसा जैसे कि आज़ाद कश्मीर हम रख लें और मकबूजा कश्मीर वो रख लें, ये सोल्यूशन है। और इस सोल्यूशन पर मोदी और इमरान खान एग्री कर चुके हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता माहौल को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ तकरीर कर दी जाती हैं ताकि लोगों के जज्बात ठंडे रहें और वो कोई इतने गर्म ना हो सकें, वरना हाफिज सईद जेल में है और जो हमारे कश्मीर के लिए काम करने वाले लोग थे वो इस वक्त सारे जेलों में हैं। तो और हमारी कश्मीर पॉलिसी क्या हो सकती है इस वक्त जी, हमें समझ नहीं आ सकती। जिन लोगों ने कश्मीरियों के लिए जान दी, खून दी, उन्हें हमने जेलों में दहशतगर्द डिक्लेयर करके बंद कर दिया है, और हम मोदी की मदद क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि सेम पेज है, और सबसे ज्यादा नुकसान 70 साल में कश्मीर को इमरान खान की हुकूमत ने पहुंचाया। ये मेरा मतलब है कि उनकी खारजा पॉलिसी है, वो पुराने तो गालियां देने में और ताने देने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते, अपनी तो वजाहत कर देते कि मैंने इतनी खिदमत की है पिछले 2 साल में अमेरिका की, उनको ट्रम्प की कि ट्रम्प मेरा हाथ पकड़ता है और रिपोर्ट मेरे खिलाफ आ गई है, और जिन भारतीयों को हमने टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने की कोशिश की उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेरी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, कि मैं अमेरिका के लिए इतनी गुलामी कर रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं, और जवाब में वो फिर आज मुझे वही मार रहे हैं। वो पुराने क्या के लिए करते हैं? अपनी कारकर्दगी, अपनी पोजीशन तो वो जरा एक्सप्लेन करें कि ये 2 साल में उन्होंने किया क्या है। तो मेरा मतलब है इमरान खान साहब तारीख को मशक करते हैं। अभी NBC ने भी कहा कि नवाज शरीफ की मदद करते रहे, उस वक्त तो नवाज शरीफ की वही पोजीशन थी जो आज इमरान खान की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो 1 पेज थ्योरी पर थे। अकल आने में उन्हें भी बहुत वक्त लग गया और इमरान खान को भी वक्त लग रहा है। ये तो ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, पीपल्स भुट्टो को भी वक्त लगा अकल आने में। तो पॉलिटिक्स ग्रो करती है, और जब तक ग्रो करती है तब तक हम एक नया बंदा पैदा कर लेते हैं वो सारा काम करने के लिए जो पहले किया जाता है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का इस गवर्नमेंट का। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में मोदी जैसा कभी भी इससे पहले नहीं आया और इतनी मेजॉरिटी से नहीं आया, और उसने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत में भी वो कर रहा है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में अभी जो भारत को मेंबरशिप मिली है वो उनको इतनी आसानी नहीं मिलनी चाहिए थी। इसमें यकीनन पाकिस्तान की लॉबी मजीद स्ट्रांग होनी चाहिए थी। अदर देन दिस, अगर हम कोई ये कहें कि जी हम वहां पर कोई अटैक करें तो ये चीज बिल्कुल दिस इज नॉट डन, ये हम पॉसिबल। ठीक है इब्राहिम, वेरी क्विकली प्लीज। शाह महमूद कुरैशी साहब, जिस वक्त ये 5 अगस्त वाला इकदाम किया था भारत ने, तो उसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो 36 मुल्कों के दौरे पे गए। हालांकि एग्रेसिव कदम भी उन्होंने उठाया था, लेकिन हम रिसीविंग एंड पे थे। लेकिन हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो जो है वो सिर्फ मुल्तान और इस्लामाबाद और मुल्तान के दौरों पर रहे।